ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ اب آئیے محبت و احترام کے ساتھ میں خطیب ہندوستان شہنشاہ خطابت حضرت علامہ مفتی شکیل صاحب رامپوری استاد جامعۃ الرضا بریلی شریف سے گزارش کرتا ہوں وہ میک پر تشریف لائیں۔ آئیے خیر مقدم نعرہ تکبیر رسالت کی فضاؤں میں کریں اور بلند آواز سے اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت اور سے تاج الشریعت جامعۃ الرضا بریلی شریف۔ ساری دنیا کے نظاروں سے کنارہ کرنا کتنا دلکش ہے مدینے کا نظارہ کرنا، ساری دنیا کے نظاروں سے کنارہ کرنا کتنا دلکش ہے مدینے کا نظارہ کرنا، اور ہم فقیروں کو شہنشاہ بنا دیتا ہے شاہ کونین کے ٹکڑوں پہ گزارا کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ المطہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وأن هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رفیقان گرامی، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاة و سلاما علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، جی ماشاءاللہ، قرآن کریم کی بہت مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، جی ماشاءاللہ، اور یہ کہ میری راہ سیدھی ہے، میرا راستہ سیدھا ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تو سیدھے راستے کے پیچھے چلو، سیدھے راستے کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور سیدھی راہ کے علاوہ، سیدھے راستے کے علاوہ دیگر راہوں کے پیچھے نہ جاؤ، دوسرے راستے طے نہ کرو، اس لیے کہ اگر دوسرے راستوں کی پیروی میں لگ گئے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو تم کو وہ دوسری سیدھی راہیں، یہ جو دوسری ٹیڑھی راہیں، سیدھی راہوں سے
سیدھی راہ سے سیدھے راستے سے جدا کر دیں گی، بھٹکا دیں گی. جی. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون. یہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں تاکید فرماتا ہے اس امید پر کہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو. رفیقان گرامی، علماء کرام تشریف فرما ہے، جامعہ کا اسٹاف الحمدللہ تشریف فرما ہے، اور بھی علماء ذوی الاحترام تشریف فرما ہے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کی آیت کریمہ نے سیدھی راہ کے پیچھے چلنے کا حکم دیا، سچے راستے کو پیروی کرنے کا حکم دیا. اب آئیے اس موقع پر مجھے ایک حدیث پاک یاد آ رہی ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں الحمدللہ ہم اور آپ خوش نصیب ہیں، اہل سنت والجماعت ہیں الحمدللہ، اور اعلیٰ حضرت کے مسلک پر چلنے والے ہیں، اعلیٰ حضرت کی راہ کو اپنانے والے ہیں. آئیے قرآن کریم کی آیت کریمہ یہ تائید کر رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے بھی حکم دیا ہے کہ سیدھی راہ کے پیچھے چلو. اب آئیے سیدھا راستہ کون سا ہے اور سچا راستہ کون سا ہے؟ راہ مستقیم جسے ہم کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ مشکات شریف کے اندر ایک حدیث پاک بیان کی گئی ہے جس کے راوی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ. چنانچہ یوں اس کے الفاظ آئے ہیں، عن عبداللہ بن مسعود قال خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا فقال هذا سبیل اللہ ثم خط عن يمینه وعن شماله خطوطا ثم خط خطوطا عن يمینه وعن شماله فقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. سبحان اللہ سبحان اللہ. رفیقان گرامی دیکھیے، آج میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں حدیث پاک مشکات شریف کے اندر صاحب مشکات نے اس کو بیان فرمایا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خط لنا رسول اللہ، ایک دن ہمارے سامنے سیدھی لکیر کھینچی. غور سے سماعت کریں، خط لنا رسول خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا، ہمارے سامنے ایک سیدھی لکیر کھینچی ہے، اور سیدھی لکیر کھینچنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا ہے ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے. ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، اور اس کے بعد دانی طرف بھی سیدھی یعنی ٹیڑھی لکیریں کھینچی ہیں، اور بائیں طرف بھی یعنی ٹیڑھی لکیریں کھینچی ہیں. 7 دائیں طرف لکیریں کھینچی ہیں اور 7 لکیریں بائیں طرف کھینچی ہے. اس کے بعد مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا ہے ھذہ سبل، اے لوگوں یہ بھی راستے ہیں، مگر ان راستوں میں سے ہر راستے پر شیطان تمہیں کھڑے دیکھ رہے ہیں، اور ہر شیطان اپنے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے. اب آئیے حدیث پاک کی روشنی میں جائزہ لیا جائے. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. یہاں پر تشریف لانے والوں ذرا سنو، آج بھی اس پرفتن دور کے اندر مختلف راہوں پر چلنے والے لوگ تمہارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. قادیانی اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے، رافضی اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے، وہابی نقشی اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے. جتنے بھی باطل فرقے ہیں ہر فرقہ اپنی طرف بلانے کی کوشش کرتا ہے، مگر حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا ان باطل راستوں کی طرف مت جانا، اگر جانا ہے تو سیدھے راستے کی طرف جانا، سچے راستے کی طرف جانا. بہت اچھا حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عرس تاج الشریعہ جامعۃ الرضا بریلی شریف. نعرہ تکبیر.
بہت اچھا حضرت زندہ باد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ حدیث پاک سے واضح ہو گیا. اور سیدھا راستہ کیا ہے؟ اٹھائیے مرقات المفاتیح شرح مشکات المصابیح. علامہ ملا علی قاری علیہ رحمت الباری نے اپنی اس کتاب کے اندر فرمایا ہے سیدھی راستہ یعنی سیدھا راستہ کیا ہے؟ جس میں حق اعتقاد شامل ہو اور عمل صالح بھی شامل ہو. الحمدللہ اور سے تاج شریعت میں تشریف لانے والوں ذرا سنو اعتقاد حق کس راستے کا نام ہے؟ امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان نے ہمیں حق اعتقادات پہنچائے ہیں. چاہے علم غیب کا مسئلہ ہو, چاہے حاضر و ناظر ہونے کا مسئلہ ہو, چاہے آخری نبی ہونے یعنی آخری نبی کا مسئلہ ہو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان امام احمد رضا خان نے بیان فرمائی ہے. اور آپ کے بعد آپ کی نسل میں آپ کے بڑے صاحبزادے حضور حجت الاسلام نے بھی بڑے اچھے اعتقادات اور سچے اعتقادات ہم تک پہنچائے ہیں. حضور مفتی اعظم عالم نے بھی سچے اعتقادات ہم تک پہنچائے ہیں. اور میرے مرشد برحق حضور تاج شریعت بدر طریقہ علیہ الرحمت والرضوان نے بھی اپنی پوری زندگی سچی باتیں بتائی ہے. اور جو اچھے اعتقادات ہیں وہ سنیوں کو پہنچاتے نظر آئے ہیں. بہت اچھا, بے شک, سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث پاک سے بالکل واضح طور پر پتا چلا ہے کہ سیدھی راہ کیا ہے؟ مسلک اعلی حضرت. الحمدللہ یہ سچے اعتقادات کا نام ہے اور عمل صالح کا نام ہے. حدیث پاک سے تائید ہو گئی ہے. حدیث پاک نے بھی کہا ہے کہ سیدھی راہ کے پیچھے چلو, سیدھے راستے کی پیروی کرو اور اس کے علاوہ دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو, اس لیے کہ ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے. یدعو الیہ, اپنے راستے کی طرف دعوت دے رہا ہے. الحمدللہ یہ سیدھا راستہ اور سچا راستہ سنیت کی پہچان کیا ہے؟ وہ مسلک اعلی حضرت امام احمد رضا خان ہے. سبحان اللہ سبحان. الحمدللہ. اور دیکھیے بہت ساری حدیثیں باب الاعتصام والسنہ, طرح کی حدیثیں الگ الگ راویوں کے ساتھ الگ الگ سندوں کے ساتھ آئی ہے. ایک حدیث پاک مجھے پھر یاد آ رہی ہے. عن الارباز بن ساریہ قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذات یوم فوعظنا موعظة بلیغا فقال رجل منهم يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصنا يا رسول الله قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فعليكم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي إلا أنهما لم يذكرا الصلاة عنهما. یہ پوری حدیث پاک صاحب مشکات نے بھی تخریج کی ہے. مسلک اعلی حضرت میں شک کرنے والے, مسلک اعلی حضرت پر انگلی اٹھانے والے, امام احمد رضا خان کے نظریات کو ٹھیس پہنچانے والے, حضور حجت الاسلام کے نظریات کو ٹھیس پہنچانے والے, حضور مفتی اعظم عالم کے شان میں طرح کے کلمات کہنے والے اور نازیبا یعنی حروف کو اپنے زبان سے ادا کرنے والے اور مسلک میں شک کرنے والے. ذرا یہ حدیث پاک دیکھیں. حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. آپ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ایک دن اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی فرمائی ہے. اللہ علی قاری نے اس کی شرح میں یوں فرمایا ہے موعظۃ بلیغہ کا مطلب یہ ہے یعنی جو جرانے میں تام ہو, تامۃ فی الانذاری, جو انذار میں برابر ہو. اور دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا ہے کہ الفاظ کم ہو مگر معنی اس کا کثیر ہو. ایسی نصیحت میرے آقا نے فرمائی ہے. اللہ اکبر. آگے کیا ہوا؟ فقال رجل منهم یا رسول اللہ, ایک شخص کھڑا ہو گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کی نصیحت معلوم ہوا ہے جیسا کہ نصیحت منها العیون ووجلت منها القلوب. مدینے کے تاجدار نے ایسی نصیحت بیان, ایسی نصیحت فرمائی. ذرفت منها العیون, آنکھوں سے آنسوؤں کا دھارا بہ رہا ہے لوگوں کے. ووجلت منها القلوب, اور دل کانپ رہے ہیں, ڈر سے سہم رہے ہیں. اللہ کے رسول سرور دو عالم کی بارگاہ میں اس شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ اوصینا, ہمیں کچھ تاکید فرمائیے, ہمیں کچھ نصیحت فرمائیے. مدینے کے تاجدار نے بیان فرمایا تھا اوصیکم بتقوی اللہ, میں تم
کو اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ اب آئیے ذرا تقوی کی شرح میں لے جانا چاہتا ہوں۔ طرح طرح کی تفسیریں اٹھا کر کے دیکھو گے، تفسیر طبری کو اٹھا کر کے دیکھیں، تفسیر جامع احکام القرآن کو اٹھا کر کے دیکھیں، تفسیر ابو سعود کو اٹھا کر کے دیکھیں، تفسیر علی کو اٹھا کر کے دیکھیں۔ تمام طریقے کی تفاسیر جب اٹھا کر کے دیکھیں گے تو کلمات اگرچہ الگ الگ ہوں گے مگر ان کا مفہوم یہ ہوگا کہ تقوی کا ایک معنی تو یہ ہے کسی کو شریک کرنے سے بچنا اور اس کی صفت میں کسی کو شریک کرنے سے بچنا، یہ الحمدللہ ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ اور تقوی کا دوسرا معنی یہ ہے بدعقیدے سے بچنا، صلح کلی سے بچنا، رافضی سے بچنا، جگلالگی سے بچنا، مودودی سے بچنا۔ اور یہ تقوی کا معنی الحمدللہ ہر اہل سنت والجماعت کو حاصل ہے، ہر بلیالی کو۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرص تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ۔ آقا نے ارشاد فرمایا، ذرا توجہ فرمائیں، دور دراز سے تشریف لانے والوں، میں بھی آپ کو یہ تاکید کرتا ہوں، حدیث پاک کے اندر جیسے تاکید فرمائی گئی اوصیکم بتقوی اللہ، میں تم کو اللہ سے ڈرنے کی تاکید کرتا ہوں۔ اور میں بھی آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ دور کچھ بھی آ جائے، آندھیاں کچھ بھی چلے، طوفان کتنے بھی بڑے آئے، مگر کبھی بھی عقیدے کا سودا مت کرنا، کبھی بھی مسلک کا سودا مت کرنا۔ سب سے قیمتی چیز اگر ہمارے لیے ہے تو ایمان ہے، ایمان پر خاتمہ اگر ہو گیا تو الحمدللہ ہماری کامیابی ہے۔ بے شک، بے شک۔ والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، اور اپنے امام کی بات کو سنو، اور سننے کے بعد اگر وہ خلاف شریعت نہیں ہے تو اس کو دل و جان سے تسلیم کرو۔ وَإِن كَانَ عَبْدًا حَبْشِيًّا، یعنی بتانے والا اگرچہ غلام ہو، اس کے حسب کو نہ دیکھو، اس کے نسب کو نہ دیکھو، اور اس کے یعنی تمام یعنی نسب میں جو لائن جا رہی ہے اس کو نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ شریعت کے مطابق ہے یا نہیں، شریعت کے مخالف تو نہیں ہے، شریعت کے مطابق ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہے تو اس کی اطاعت کرو، پیروی کرو۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں، یہ علماء ذوی الاحترام بیٹھے ہیں، یہ الحمدللہ تمام ہی مسلک اعلی حضرت پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں، اور بھی ہمارے اکابرین تشریف لائیں گے، ان کا بھی موقف اور ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ جب تک زندہ رہو مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو۔ آگے مختصر میں کہنے جا رہا ہوں، حدیث پاک میں بیان فرمایا گیا ہے فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم مِّن بَعْدِي، اس لیے کہ تم میرے بعد تم میں سے جو جیے گا، زندگی بسر کرے گا، فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت سارا اختلاف دیکھے گا، کبھی کوئی کچھ کہتا نظر آئے گا، کبھی کوئی عقیدہ بیان کرتا ہوا نظر آئے گا، کبھی کوئی الگ نظریہ دے گا، کبھی کوئی الگ سوچ دے گا۔ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جب تم سامنے والے کے سامنے اور دور میں بہت زیادہ اختلاف دیکھنے لگو، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم پر میری سنت کو پکڑنا اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑنا لازم ہوگا اور اس پر عمل کرنا ضروری۔ بہت اچھا حضرت، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فعلیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، لوگوں تمسکوا بہا، میرے آقا نے فرمایا سنت کو یعنی مضبوطی کے ساتھ پکڑو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور سنت کو اپنے سخت دانتوں سے پکڑ لو۔ یہ عض کنایا ہے شدت ملازمت سے، یعنی جس طریقے سے انسان اپنے دانتوں سے کسی چیز کو سختی کے ساتھ پکڑتا ہے، مضبوطی کے ساتھ پکڑتا ہے، اور کتنا بھی کوئی دوسرا چھڑانا چاہے تو وہ چھوڑتا نہیں ہے، مضبوطی کا ہے۔ ایسے ہی سنت کے تھامنے کا معاملہ ہے اور اچھے احکام کو تھامنے کا معاملہ ہے۔ وَعَقَوْا عَلَيْهَا بِالنَّبِيِّ کے ساتھ پڑھو، ہو اسی میں نبی اخروی کامیابی آپ کی پوشیدہ ہے الحمدللہ۔ بے شک، بے شک، بے شک، سبحان اللہ۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور حدیث پاک کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کہ تم نئے نئے کاموں کو پیدا کرنے سے، نئے نئے مسائل کے پیدا کرنے سے، بدعتوں کے پیدا کرنے سے بچو۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ دین میں ہر نئی بات یہ بدعت ہے، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ حدیث پاک کے اندر محدثین کرام نے بیان فرما دیا ہے اور تفصیل سے سمجھا دیا ہے الحمدللہ کہ آپ جب سیدھی راہ پر گامزن یہ جہاں میں بھی کام جاؤ گے اور آخرت بھی کام ہو جاؤں گی۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی کہنا چاہوں گا، کوئی بھی مقام حاصل ہو جائے، آپ کسی بھی مقام پر فائز ہو جائے، مگر تعلیم اور کو اپنے مزاج میں ہرگز جگہ مت دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فروتنی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا، اس لیے کہ من تواضع للہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے، رفع اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلندی عطا فرما دیتا ہے۔ اور تکبر ایک ایسی چیز ہے، انسان کی نیکیوں کو برباد کر چلی جاتی ہے، انسان کی نیکیوں کو یہ تکبر اور حسد کھا جاتا
ہے اخلاق بلند کرو, اخلاق اچھا کرو, مشاہدہ پیشانی کے ساتھ اپنے سنی بھائی سے ملاقات کرتے نظر آؤ. لاسٹ میں ایک حدیث پاک مجھے اور یاد آ رہی ہے, یہ حدیث پاک مختصر بیان کے اپنی جگہ لے لوں گا اس لیے کہ وقت کی قلت رہتی ہے. کتاب کا نام ہے ترمذی, باب جاء فی معانی الاخلاق کے اندر یہ حدیث پاک امام ترمذی نے بیان فرمائی ہے. حدیث کی سند یوں ہے, حدثنا احمد بن ابی الحسن احمد بن خراش البغدادی, حدثنا مبارک بن حیال, حدثنا مبارک بن حیال, حدثنا فضال بن مبارک بن فضالہ, حدثني مبارك بن فضالة, حدثني عبد رب بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن جابر أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن من أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الصرصارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا يا رسول الله قد علمنا الصرصارين والمتشدقين فما المتفيهقون؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتفیہقون هم المتکبرون. اس حدیث کا خلاصہ مختصر میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حاضر ہیں اور وہ فرماتے ہیں کہ مدینے کے تاجدار نے بیان فرمایا, ارشاد فرمایا کہ اے لوگو, قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ احاسنکم اخلاقا, جو اخلاق کے اعتبار سے بلند ہوگا, کریکٹر کے اعتبار سے بلند ہوگا. اور جو قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ دور اور مبغوض کون ہوگا؟ السرسارون والمتشدقون والمتفیہقون. تین کلمات میرے آقا نے ارشاد فرمائے ہیں. السرسارون مجمع البحار کے اندر لکھا ہے السرسرہ کثرت الکلام و تردیدہ, زیادہ بولنے والا, بے احتیاط کلام کرنے والا, طرح طرح کی فضول باتیں کرنے والا سرسارین کی صف میں آتا ہے. بلا ضرورت بولنے والا وہ سرسارین کی صف میں آتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا فضول گوئی کرنے والا, بے ضرورت یعنی لغو کلام کرنے والا, خلاف شرع کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرنے والا, وہ قیامت کے دن سب سے مجھ سے زیادہ یعنی مبغوض ہوگا, قابل نفرت ہوگا. اور آگے دیکھیے والمتشدقون, اور قیامت کے دن وہ لوگ جو بے احتیاط کے کلام کرتے ہیں, لوگوں کی چغلیاں کرتے ہیں, لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں, اپنے خوش عقیدہ بھائی کی غیبت و چغلی میں مصروف نظر آتے ہیں, کبھی کسی کی حمایت میں یعنی سنی بھائی کے خلاف میں, مطلب یہ ہے کہ اپنے سنی کی غیبت کی ہے کسی نے. تو السرسارون والمتشدقون والمتفیہقون, اور متفیہقین کون سے لوگ ہیں؟ ہم المتکبرون, جو متکبر ہیں, ہماری طرح کوئی دوسرا ہے ہی نہیں اور دوسروں کو بھی اسی راہ پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں. تو میرے دوستو عمل صالح بھی کرو اور اپنے اعتقادات کو مضبوطی سے تھامے بھی رہو اور انہی پر چلتے بھی رہو, اور بزرگوں کے نظریات سے کبھی سرے منہ انحراف مت کرو. یہی انشاءاللہ ہماری یہاں بھی کامیابی ہوگی اور آخرت میں انشاءاللہ کامیاب ہوتے نظر آئیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.